نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب تو مار بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر، فانفجرت تو انہوں نے لاٹھی ماری، وہی عصا تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرہ 12 عینن چشمے، قد تحقیق علما جان لیا، کل اناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، یعنی پانی پینے کی جگہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے نکالے۔ اس میں بھی حکمت تھی، ابھی تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ کلو تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثوا تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین سب فساد مچانے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، فادعو پس آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلہا اپنی ترکاری سے، وقثائہا اپنی ککڑی، وفومہا اپنی گندم، وعدسہا اور اپنے مسور کی دال، وبصلہا اور اپنے پیاز، قالا اس نے کہا، کیا تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ، ہوا ادنا وہ ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا خیر وہ بہتر ہے۔ اہبتوا تم سب اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا، جو تم نے چوائس کیا مانگ لیا، اب وہی تمہارے لیے ہے۔ وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباءوا اور وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ ذالک وہ غضب، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون وہ سب انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور وہ سب قتل کرتے تھے، النبیون نبیوں کو، بغیر حق نہ حق بغیر حق کے، ذالک وہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ سب تھے، یعتدون وہ سب حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیا، اب مفہوم اور تفسیر ہم اس کی پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کے حالات چل رہے ہیں، پیچھے بھی وہی ان کے واقعات تھے، اس رکوع میں بھی یہی ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ، میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا کہ تم مصر سے نکالنے کے بعد، فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد، جب ان کو آزادی ملی تھی، آزادی کے بعد ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت تھی، پیچھے بھی وہی تھا کہ انہوں نے وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس ملک کو فتح کرو، تو یہ لڑنے کے لیے نہ گئے بلکہ رک گئے اور کہا کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، اور پھر یہ ایک چٹیل میدان میں، جس کو وادی تہ کہا جاتا ہے، اس وادی میں 40 سال تک یہ گھومتے رہے۔ وہاں ان کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، کوئی کھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا، گھر نہیں تھے، تو بادل ان پر دن بھر سایہ کیا کرتے تھے، اور آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا تھا وہاں پر، اور پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس پتھر پر جو ہے اپنا عصا مارو، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے کس لیے تھے؟ کیونکہ قبیلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 تھے، اور 12 چشمے تاکہ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو اور وہاں سے وہ پانی بھریں، کیونکہ اگر
ایک ہی چشمہ ہوتا تو پانی پر جھگڑا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسی قوم تھی، کیونکہ جہالت جس قوم میں پائی جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے، اور قبائلی زندگی میں تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات ہوتے ہیں کہ پانی پینے اور پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہی حالت تھی، اور صحرائے سینا جہاں پر یہ تھے، اس صحرا میں 6 لاکھ سے زائد لوگ تھے، اور وہاں پانی کے لیے چونکہ 12 قبیلے اور بہت زیادہ لوگ تھے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، لیکن تھے ایسے کیونکہ غلامی کی زندگی بسر کی ہوئی تھی نا انہوں نے۔ اب وہ اعلیٰ صفات جو ایک آزادانہ لوگوں میں ہوتی ہیں وہ ان میں خوبیاں تھیں ہی نہیں، غلامی کی زندگی بسر کر کر کے نا ضمیر بھی غلام بنا ہوا تھا ان کا، کیونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اتنے سال تک بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے غلام بنا کر رکھا، تو غلامی میں بہت زیادہ ان کی جو اندر صفات ہونی چاہیے وہ بدل چکی تھیں، کیونکہ اب آگے اللہ نے کہا آزادی تو دی، اللہ کی رحمت سامنے دیکھ کر آئے تھے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، اب اللہ نے کہا تھوڑی سی محنت کرو۔ ایک آزاد قوم، اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو۔ ٹھیک ہے جو کچھ شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے تو شہادت کا مقام ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین یہ زمین پر تمہاری حکومت قائم کر دیں گے، تم غالب آ جاؤ گے، اور تھوڑی سی محنت کرو۔ لیکن انہوں نے وہ محنت نہیں کی، زمین سے چمٹ گئے۔ تو یہ 12 چشمے دیے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر بندہ اپنا جو ہے مشرب پینے کی جگہ وہ پہچان لے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہاں کھاؤ اور پیو، پیچھے تھا جب من و سلوہ کی بات تھی تو وہاں کہا کہ کھاؤ، اور یہاں پانی ہے تو کھاؤ بھی صحیح اور پیو بھی صحیح اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ کھانے اور پینے کی چیزوں پر فساد کب ہوتا ہے؟ کہ کھانے اور پینے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اس نعمت کو استعمال کر کے نہ شکری کی جائے، اللہ کا شکر نہ کیا جائے تو پھر فساد مچتا ہے، یا پھر اللہ کی ان نعمتوں پر مخصوص طبقہ جب غالب آ جائے اور وہ ان نعمتوں کو عیاشیوں میں اڑانا شروع کر دے اور باقی لوگوں کو محروم کر دے، تو جو لوگ محروم ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک لاوا سا ابلتا ہے، وہ لوگ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ان اللہ کی نعمتوں پر غالب ہیں، قابض ہیں، تو پھر جو ہے نا زمین پر لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے۔ جس طرح آج دیکھیں ملکوں میں کب جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، کب جو ہے یہ بغاوتیں ہوتی ہیں، اس وقت کہ جب وہ لوگ جو حکومت پر بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ پھر ملک کی نعمتوں کو، ملک کے وسائل کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان پر کنٹرول حاصل کر کے ساری نعمتیں خود لوٹ لیتے ہیں، تو پھر جو لوگ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں پھر وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بغاوتیں ہوتی ہیں، حکومتیں جو ہے ان کے تختے الٹتے ہیں۔ تو وجہ سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں جب مخصوص لوگ حاصل کر لیں تو پھر فساد مچتا ہے، جب انصاف سے کام لیا جائے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے تو پھر فساد زمین میں نہیں ہوتا۔ تو زمین پر فساد کی جڑ اور سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان نعمتوں پر قابض رہنا، دوسروں کا خیال نہ رکھنا، تو یہ فساد فی الارض کا سبب بنتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اور یہ دوسری جو ہے وہ ان کی ناشکری کہہ لیں یا ان کا جرم کہہ لیں، وہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی وعظ بہت زیادہ تھا کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، لَن نَصْبِرَ، ہم نہیں صبر کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پر۔ آسمان سے پچھلے سبق میں پڑھا نا ہم، آسمان سے کھانا اترتا تھا، من و سلوہ آتا تھا، ایک میٹھی چیز تھی اور گوشت تھا، تو وہ کھا کر اکتا گئے تو کہنے لگے، یہ وہی جو ہے صحرائے سینا کے اندر رہے تھے نا، وادی تہ میں، وہاں کے حالات ہیں۔ وہیں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا ایک کھانا اس پر صبر نہیں کر سکتے، اکتا گئے کھانے سے۔ تو اللہ سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں نا، من بقلھا، ترکاری، اب اس ترکاری میں تمام قسم کی سبزیاں اور اس کو پکانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ترکاری میں جو اگائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ وقصائھا، ککڑی، فومیھا، گندم اور دال اور پیاز ہم خود اگائیں گے، خود جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کریں گے۔
خود کھائیں گے تو مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، ذائقے ہوں گے، ہمیں یہ چیز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ پکا پکایا کھانا تمہارے پاس آتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، تم بدل کر وہی حقیر چیزیں جن کے جو مقصد یعنی جس میں تمہارا مقصد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، خود کاشتکاری کرنی پڑے گی اور اگانی پڑے گی، اس میں تمہارے لیے مشقت ہے، وہ چیز تم پسند کرتے ہو، اہبطوا مصر، اتر جاؤ اس شہر میں۔ اب یہاں اگر غور و فکر کیا جائے نا تھوڑا سا، آپ توجہ کریں تو انتہائی عظیم مقصد جو ہے، بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے تھے، ایک فطری بات ہے کہ ہم ایک چیز کھاتے رہیں نا، وہ چاہے کتنی عظیم سے عظیم ہی کیوں نہ ہو، من جو ہے وہ اکتا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی فطرت میں رکھا گیا ہے نا کہ ایک چیز ہم نہیں کھا سکتے، اکتا جاتے ہیں۔ تو ایک فطرتی بات انہوں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اکتا گئے ہیں تو اور چیز لیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر ان کی جو ہے نا خرابی بیان کی کہ اتستبدلون الذی هو ادنی، اور اسی بات پر وہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا گیا۔ ایک فطرتی مطالبے پر اتنا غصہ اللہ کا، اگر غور کیا جائے تو یہ فطرتی مطالبے پر نہیں تھا، یہ اصل تھا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا تو دو چیزیں ہیں، کچھ انسان کے مقاصد ہیں اور کچھ انسان کی ضروریات ہیں۔ یہ جو کھانا تھا نا جس کا مطالبہ کہ یہ ضروریات زندگی ہے، اور انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ وہ مقصد زندگی یہ ہے کہ خود بھی اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، زمین پر جو فساد ہے اس کو ختم کرے اور اللہ کے دین کو غالب کرے، یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، کس لیے کہ اب تم آزاد ہو، اب تم نے اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے تو دے دو، یہ ہے مقصد زندگی۔ لیکن جب انسان اپنی ضروریات کو اس قدر بڑھا لے اور ضروریات بڑھتی بڑھتی جو ہے مقاصد پر بھی غالب آ جائیں، تو پھر ایسی قوم اس حالت پر پہنچ جاتی ہے کہ مقصد ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری قومیں، یہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت قومیں اپنی ضروریات زندگی کو اس قدر بڑھا لیں اور عیش اور جو ہے عیش پرستی میں آ جائیں، تو اس وقت قوموں پر دوسری قومیں غالب آ جاتی ہیں اور انہیں غلام بنا لیتی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل پر بھی یہی ہوا تھا، فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ضروریات زندگی ہی ان کے جینے کا مقصد تھا کہ ہمیں اچھا کھانا ملتا رہے، اچھا پینا ملتا رہے، پیٹ ہمارا بھرا رہے اور زبان کی لذتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، مقصد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور اتنے سالوں تک انہوں نے غلامی برداشت کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے غلامی سے نجات دلائی اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد آئی، فرعون کی قوم کو غرق کیا گیا، آزادی مل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اب ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ مقصد زندگی کیا ہے، یہ کھانا پینا۔ انہوں نے جانوروں کی طرح غلام بنایا ہوا تھا نا، کہ جس طرح جانور سے سارا دن کام کراتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر چارہ اسے مل جاتا ہے، اسی طرح ہی ان اسرائیلیوں سے، بنی اسرائیل سے فرعونی سارا دن کام کراتے، غلامی میں مشقتیں کراتے، اور احرام مصر جو بنے ہیں نا اس میں کئی جو ہے بنی اسرائیلیوں کی لاشیں، ان کا خون اس میں شامل ہے کہ سارا دن مزدوری کرتے، پتھر اٹھا کر اوپر لے جاتے، اور جو مر جاتے مزدور ان کو وہیں پہ دفن کر دیا جاتا۔ تو اس قدر غلامی میں، اور کیا تھا؟ پیٹ بھر کر کھانا مل رہا تھا۔ یہی اب انہوں نے کہا ہمیں تو وہی بس کھانا چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے، من پسند کا کھانا ہو، لذت ہو ہماری زبان کی، جو ہے ہم خود پکائیں خود کھائیں۔ تو اس وجہ سے مقصد انہوں نے پورا کیا ہی نہیں، مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آزادی کے بعد مقصد کی طرف لے جانا چاہتے تھے کہ اب آؤ، دنیا کی تم نے جو ہے حکومت کرنی ہے، دنیا پر غالب آنا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اب دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ جس انسان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھانا کون سا مل رہا ہے، روکھی سوکھی مل جائے اسے، بس اس کا مقصد دنیا ہوتا ہی نہیں، دنیا کی لذتیں حاصل کرنا اور دنیا کی رونقوں کی طرف دیکھنا اور انہی کو اپنا مقصد بنانا اس کی زندگی کا جینے کا مقصد نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آیا کس لیے تھا دنیا میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اس زمین پر، اس دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے،
خود بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی اپنی ضروریات زندگی کو مقدم رکھا، اصل جو اعلیٰ مقصد تھا اس سے انحراف اختیار کیا۔ آگے پڑھیں گے 6 پارے میں، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، یا موسیٰ فاذهب انت وربک، آپ جائیں آپ کا رب جائے، فقاتل، آپ جا کر لڑائی کریں، انہا ہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے یہ، اور پھر کیا ہوا، 40 سال تک اللہ فرماتے ہیں انا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، تم اسی زمین میں رہو گے، یہاں پر رہو 40 سال تک۔ اب تمہارے لیے اس 40 سال میں کیا ہوا، یہ جو غلام قوم تھی نا، جس کا ذہن غلام تھا، اب جس کے ذہن میں وہ ایک فاتح قوم کا جو مقصد ہوتا ہے اور جو اصل زندگی کا مقصد ہے کہ اب دنیا میں کس لیے آئے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ضروریات تو جیسے تیسے پوری ہوتی رہیں، ہم نے غالب آنا ہے اس زمین پر، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ وہ اس قوم میں وہ صلاحیتیں تھیں ہی نہیں، وہ 40 سالوں میں وہ سارے مر کھپ گئے جو فرعون کی غلامی میں تھے۔ اب دوسری نسل ایک جوان ہو چکی تھی، 40 سال میں تو ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، دوسری نسل وہاں پر جو لوگ پیدا ہوئے، جو بچے وہ پلے بڑے ہوئے، وہ جوان ہو گئے، وہ آزادانہ ماحول میں، غلامی کی زندگی میں وہ بڑے نہیں ہوئے، وہ آزادی میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ اب وہ لوگ جب آئے، دوسری نسل جب جوان ہو چکی تھی، انہوں نے آ کر پھر جو ہے حکومت کی فلسطین میں، انہیں اللہ رب العالمین نے وہ فاتح بنا کر شہر میں جگہ دی۔ یہ کس لیے تھا، اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تھا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور ان لوگوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا، انبیاء کے ساتھ لڑائیاں بھی کیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ قتل نہیں کیا انبیاء کو، قتل کا ارادہ کرنا ہی قتل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں، اور اتنا غیروں کو یعنی کافروں کو غالب نہیں آنے دیتے کہ وہ پیغمبر کو قتل ہی کر دے، کیونکہ ارادہ کر لیا، جس طرح موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں یہودیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو قتل کا ارادہ کرنا بھی قتل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اپنے طور پر تو انہوں نے قتل کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی تفصیل بھی آگے 6 پارے میں آئے گی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے تھا کہ وہ حد سے گزر چکے تھے۔ تو یہ تو تھے ان کے حالات۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے حالات پڑھتے ہوئے صرف انہی کے نہیں سمجھنے، بلکہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ آج ہم دیکھیں امت مسلمہ جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کرنی تھی اور پوری دنیا کو دین کی طرف بلانا تھا اور کہنا تھا یہ ہے اصل دین، یہ ہے زندگی کا مقصد، آج حالات کیا ہیں ہمارے؟ ہمارے ملکوں کے قانون کون بناتا ہے؟ ہمارے ملک میں نظام قانون کس کا چلتا ہے؟ حکومت کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں لیڈ کرنے والے کون ہیں؟ دنیا میں غالب کون ہیں؟ مسلمان تو نہیں ہیں۔ دنیا میں قانون، یہ جو جمہوریت چل رہی ہے، اکثر مسلمان ملکوں میں یہی ہے، جمہوریت کن کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ اسلام کا قانون تو نہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے کافروں نے یہ قانون بنا کر اسلام کو صرف مسجد تک خاص کر دیا ہے؟ اصل تو اسلام آیا تھا دنیا پر غالب آنے کے لیے، اسلام کا قانون ہو، قاتل کو قتل کیا جائے، زانی کو رجم کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ ہے اللہ کا قانون، اور یہ نظر نہیں آتا ہمیں۔ قانون غیروں کے ہیں، عدالتوں میں فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے۔ یہ کیوں آیا؟ یہ چیز کیوں آئی؟ ورنہ جب اسلام آیا مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، شروع کی اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت مسلمان پوری دنیا پر غالب آئے جب انہوں نے عمل کیا، جب انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ان ضروریات کے لیے نہیں آئے، ضروریات جیسے پوری ہوتی ہیں ہوتی رہیں، لیکن جب سے مسلمانوں نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا اور ضروریات نے مقاصد کی جگہ جو ہے وہ لے لی، مقصد بھول گیا۔ اور شروع میں تاریخ آپ پڑھیں گے نا، جب بادشاہوں نے اس قدر عیش پرستی اختیار کی، جو بعد والے بادشاہ تھے خلفائے راشدین کے بعد، آہستہ آہستہ شروع ہو گیا، اور مسلمانوں نے اپنی ضروریات کو ہی سب کچھ بنا لیا کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا پہننا ہو، اچھے کپڑے ہوں، بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ گئے، اور ان عمارتوں پر فخر کرنے لگ گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے۔ تو پھر یہی ہوا تاکہ آج کفر کا غلبہ ہے اور کافر مسلمانوں پر غالب ہیں،
لیکن یہ اللہ رب العالمین بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ آج بھی جو بندہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اسلام پر چلے گا، اپنے مقصد حیات کو سمجھے گا، اپنی ضروریات کو اپنے مقصد پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، جیسا مل جائے روکھی سوکھی کھا لیں، لیکن حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں کہ دنیا میں ہم آئے کس لیے تھے۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے کہ ہم خود بھی اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی فرما برداری میں آئیں، اللہ کے حکم اور احکامات کو مانیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے احکامات کی طرف لائیں اور اس اسلام کو دنیا پر غالب کریں۔ یہ مقصد حیات ہے، اور اس مقصد حیات سے جب مسلمانوں نے انحراف اختیار کیا، منہ موڑا، دنیا کی ضروریات کو اپنا مقصد سمجھا، بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر کرنے لگے، دنیا کا پیسہ، بینک بیلنس، اسے حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگے، تو وہی حال جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا پر غالب آنے کا جو انہیں منصب دیا تھا وہ چھین لیا۔ آج مسلمانوں کے پاس بھی وہ منصب نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمانوں کا لیڈر نہیں کہ جس کے پیچھے سارے مسلمان اس کی بات مانتے ہوں اور وہ پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دے سکے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ آج جس طرح دیکھ لیں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں جو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے کہ آؤ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، سب مل کر جو ہے ہم ان کا دفاع کریں، ان کے مطالبات کو پورا کرائیں۔ کوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان ملک، چاہے مسلمان ملک بھی ہیں، اپنے مفادات کو وہ پہلے دیکھتے ہیں، اسلام کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ اسلام کا ہے، لیکن ملک کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں لڑتے، کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ کیونکہ اپنے مفادات انہوں نے پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہی ہے مقصد حیات، کیا تھا کہ اسلام کا غالب آنا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے نام پر ان کو مارا جا رہا ہے نا، تو اپنے مقصد کو دیکھیں، اعلان جنگ کریں، لیکن اپنے مفادات کیا ہیں کہ ہمارا جو ہے معیشت کمزور ہو جائے گی، ملک ہمارے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کر لیں گے، عالمی منڈی میں ہمیں رسائی ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی یہ ضروریات یہ کم ہو جائیں گی۔ وہی بات ہے، وہی یہودیوں والی روش ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں انہیں یہودیوں کا غلبہ آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا تھا نا ضربت علیہم الذلہ، تم پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، اور اس سے بڑی ذلت کیا ہو کہ آج یہودی جو ہیں قابض تو ہیں، اور قبضہ کیا ہوا ہے ایک ملک پر، پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے ان کا، یہ اسرائیل، چھوٹا سا ٹکڑا، پوری دنیا میں کہیں اور حکومت نہیں ہے، اور وہ ملک بھی امریکہ کے مرہون منت ہے۔ اگر وہ سپورٹ نہ کریں، وہ ہاتھ کھینچ لیں، تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ذلت، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو کہ اپنے پیروں پر تو کھڑے نہیں ہیں، اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں، باوجود اس بات کے کہ دنیا کی معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، بے حد پیسہ ہے، اس کے باوجود خود اپنے ملک کو قائم نہیں رکھ سکتے دوسروں کی مدد کے بغیر۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انتہائی قلت افراد کا شکار ہیں، بہت کم تعداد ہے ان کی، بہت کم تعداد ہے، اور دنیا کے کونے خدرے سے ڈھونڈ کر یہودی آ کر بسائے ہیں انہوں نے اسرائیل میں، تب جا کر کچھ تعداد بنی ہے ان کی یہاں پہ۔ تو اب تھوڑا سا ابھرے ہوئے تو ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور قابض ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، حکومت ان کی نہیں آ سکتی، یہ قابض ہیں، اور ذلتیں اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، بل مسکنہ، اور فقیری بھی، وباء بغضب من اللہ کے غضب کی طرف کے ساتھ یہ لوٹے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسی روش اختیار نہ کریں، ہم دنیا کی ضروریات کو ہی اپنا مقصد نہ بنائیں۔ یہی آج کے ان آیتوں کا، اس رکوع کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی ضروریات زندگی کو اپنے مقاصد پر غالب نہ آنے دیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تبلیغ کریں، دین کی نشر و اشاعت میں اپنا مقصد اس کو بنائیں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے، اگلی زندگی کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں، اور تیاری کا طریقہ قرآن بتلاتا ہے۔ اس مقصد کو سمجھیں، ضروریات زندگی کو اپنا مقصد نہ بنائیں، ورنہ حالت وہی ہوگی کہ باؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی آئے گا۔ مل تو گئی تھیں ان کو یہ چیزیں، یہ مطالبات ان کے پورے ہو گئے، اللہ نے دے دی کہ دنیا کے مقاصد لینے ہیں نا، لے لو، اللہ تعالیٰ ضروریات زندگی دے دیں گے، وسائل بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ کی رضا
نہیں ہوگی. دنیا کا عیش و آرام تو ملے گا, تو اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے, اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں, قرآن کی تعلیمات کو عام کریں, خود بھی قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, دین کی تعلیم سکھائیں, تاکہ ہمیں اپنا مقصد زندگی یاد ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.